صرف 3 دن میں 4 کروڑ کا لاس۔ پاکستان کے ریسنٹ ایئر سپیس بین کی وجہ سے انڈین ایئر لائنز کو میڈیا میں بتائے گئے فگرز سے کئی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 24 اپریل سے 27 اپریل صرف ان 3 دنوں میں انڈین ایئر لائنز کو ہر دن تقریباً 5.5 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انڈین فلائٹس کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے فیول کاسٹ بڑھ رہی ہیں۔ یہ حالات انڈین کیریئرز کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں، خاص کر کیونکہ ایئر لائنز پہلے سے ہی ٹائٹ پروفٹ مارجنز پر کام کرتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں جو ایسٹیمیٹس دیے جا رہے ہیں، ہمارے انالیسس کے مطابق وہ ایکچوئل امپیکٹ سے کافی کم ہیں۔ جیسا کہ دلی ٹورانٹو روٹ پر میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف 1.5 گھنٹے کا ڈیلے بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا انالیسس دکھاتا ہے کہ یہ ڈیلے اصل میں 3 گھنٹے کا ہے۔ لنڈن ٹو دلی روٹ میں میڈیا 1 گھنٹے کا ڈیلے بتا رہی ہے، جبکہ ہمارا انالیسس 1.5 گھنٹے کا ڈیلے دکھاتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہر روٹ پر ایکچوئل ڈیلیز میڈیا ایسٹیمیٹ سے زیادہ ہیں، لیکن ہم نے صحیح امپیکٹ کیسے کیلکولیٹ کیا؟ ہماری انالیسس فلائٹ ریڈار 24 API پر بیسڈ ہے۔ We captured 2,287 international flights, flying on 238 different routes. اس انالیسس میں آؤٹ آف 130 ہم نے صرف 13 سب سے زیادہ پاپولر روٹس ٹو مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کو اینالائز کیا۔ ہر روٹ کے لیے ہم نے بین سے 3 دن پہلے اور بین کے 3 دن بعد کے فلائٹ ٹائمز کو کمپیئر کیا۔ انڈین پروازوں کے ایوریج فلائٹ ٹائمز میں 10.8 منٹس کا اضافہ ہوا۔ ہر ایک مزید منٹ کا ایوریج ڈیلے ایئر انڈیا کو 86,666 انڈین روپیز کا لاس کرتا ہے۔ کچھ کیلکولیشنز کر کے اس فگر کو ہم نے انڈیا کی ٹاپ 10 ایئر لائنز پہ ایڈجسٹ کیا۔ اس حساب سے 3 دن میں تقریباً 1 کروڑ 22 لاکھ انڈین روپیز یا 4 کروڑ پاکستانی روپیز کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا ڈیٹا انالیسس دکھاتا ہے کہ اگر یہی حالات مزید 1 مہینے تک جاری رہے تو یہ نقصان تقریباً 12 کروڑ انڈین روپیز یا 40 کروڑ پاکستانی روپیز سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ 5 روٹس ہیں جنہیں سب سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کے ٹینشن سے دونوں ممالک میں کاروبار اور آرڈنری سٹیزنز کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب انڈین اتھارٹیز نے بھی پاکستان کے لیے ایئر سپیس بین اناؤنس کیا ہے اور دونوں ممالک کو اپنے نیبر سے اوور فلائٹ فیس نہ ملنے کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے۔ یہ ساری اکنامک ڈسرپشن صرف جنگوئسٹک ایلیمنٹس اور ہارڈ لائن فورسز کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ فی الحال یہ بین 23 مئی 2025 تک جاری رہنے کا امکان ہے، لیکن جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے چلتے اس بین کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔